السلام علیکم دوستو۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا سا گھر ہو، بہترین سواری ہو، خوبصورت گارڈن ہو جہاں جھرنا بہہ رہا ہو، اور اگر یہ گھر جھیل کے کنارے ہو تو کیا ہی کہنے۔ اس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں، مگر وہ ہماری پہنچ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک محل ایسا بھی ہے جس کو حاصل کرنا اور اس میں روز آنا 500 یا اس سے زیادہ پودے لگانا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، اپنے جنت کے گھر کا تصور کریں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں طرح طرح کے میوے اور پھل آپ کو پیش کیے جاتے ہیں اور آپ مزے سے گاؤ تکیے لگائے بیٹھے ہیں۔ زمرد، یاقوت اور پرلز آپ کے پاس میز پہ رکھے ہوئے ہیں، سونے کے کنگن اور چاندی کے برتن، ریشم کا لباس اور تیز رفتار گھوڑے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جنتی عمارتوں کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے۔ جنت کا مسالہ یا سیمنٹ مشک اصفر کا ہے، جنت کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اور جنت میں مٹی زعفران کی ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ عیش و آرام میں رہے گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، وہ ہمیشہ وہاں رہے گا، اسے کبھی موت نہ آئے گی، کپڑے کبھی پرانے نہ ہوں گے اور جوانی کبھی فنا نہ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انعامات حاصل کیسے کیے جائیں؟ تو اس کا بہت ہی آسان سا حل یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حقوق العباد کی پابندی کے ساتھ کچھ اذکار اپنا معمول بنا لیں۔ جتنے اذکار آپ پڑھیں گے اتنی ہی لگژریز آپ کے گھر میں ایڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ یعنی ہر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے سے جنت میں آپ کے لیے ایک پودا لگایا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھیں گے تو 500 پودے ہر روز آپ کے گارڈن میں لگا دیے جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس آئیں اور ان سے ایک خادمہ کی درخواست کی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چکی پیس پیس کر گٹے پڑ گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا، فاطمہ، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو کہ اس سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں ابا جان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ چاق چوبند اٹھیں گے اور آپ کی سستی اور کاہلی اور تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا ایک خزانہ ہے، اس کو لازم پکڑ لو، اور وہ کلمہ جو زبان پر ہلکا اور میزان پہ بھاری ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان اذکار کو پڑھنے کے اخروی فائدے تو ہیں ہی، ان کے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس سب سے بہتر ہیں، پھر آخر کیوں نہیں ہم ان خزانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے تو ہمارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے، اور سرخ اونٹ تو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو اس کو 1 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ تدفین میں بھی شرکت کرے تو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، دنیا میں اگر ہم کوئی پودا لگاتے ہیں اور اس میں سے کوئی جانور، انسان یا پرندہ کھا لے تو وہ ہمارے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو اگر ہمارے درخت سے کوئی پرندہ یا جانور یا کوئی مسافر وغیرہ کھا لے تو اس پر افسردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا صدقہ نکل گیا، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم
ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اس کے جواب میں ربنا ولک الحمد کے ساتھ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جب گھر سے فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر واپس لوٹے تو اس وقت بھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جویریہ تم یہ کلمات 3 بار پڑھ لیا کرو، اس سے فجر سے چاش تک کی نماز کے دوران ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور وہی کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ کتنے آسان سے کلمات ہیں اور ثواب کتنا زیادہ تر الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور اپنے جنت کے گھر کی ڈیکوریشن کا سامان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو چلیں دوستو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔